بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العصر والصلاۃ بعد العصر۔ اس باب میں دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک ہے عصر کی فضیلت۔ یوں تو نمازیں سب اہم ہیں اور نماز یہ اہم الفرائض ہے، لیکن ان میں بھی عصر کی فضیلت کچھ اور ہی ہے۔ اور دوسری چیز کیا بیان ہوگی؟ والصلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ دو باتیں اس میں بتائی جائیں گی۔ خود قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو اس میں صلاۃ وسطی کے تعلق سے کہا گیا کہ مراد نماز عصر ہے، تو گویا تمام نمازوں کی محافظت کا حکم دیا گیا، خاص طور سے عصر کی نماز کی محافظت کا، جو بیچ کی نماز ہے۔ تو یہاں حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دونوں باتیں ملیں گی۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن السائب ابن یزید، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی زہری نے، سائب ابن یزید سے روایت کرتے ہیں، انہ رآ عمر بن الخطاب یضرب المنکدر بن عبد اللہ فی الرکعتین بعد العصر، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ وہ منکدر ابن عبداللہ کو عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے سلسلے میں ضرب لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہو رہی ہو کہ نماز پڑھنے پر مار رہے ہیں، سزا ملتی ہے نماز چھوڑنے پر نا، اور یہ نماز پڑھنے پر مار رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا۔ تو وہی نماز مقبول ہے، وہی نماز بہتر ہے، وہی نماز قابل تعریف ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ چونکہ جب یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، اب اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر نماز پڑھ رہا ہے نفلی، تو کیا مطلب وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے یا خلاف کر رہا ہے؟ خلاف کر رہا ہے، اور جب کوئی شریعت کے خلاف کرے تو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا ہے، وہ معتوب ہوتا ہے۔ تو شریعت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے سزائیں ضروری ہوتی ہیں، اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکدر ابن عبداللہ کو نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے ضرب لگا رہے تھے، تاکہ انہیں بھی عبرت ہو جائے، نصیحت ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اگر ہم بھی اس طرح سے خلاف ورزی کریں گے ہمیں بھی ضرب لگائی جائے گی۔ تو ایک حصہ کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد نماز کا مسئلہ بیان ہوگا، تو پڑھ لیا آپ نے نا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ ہاں، کسی دن کی قضا اس کے ذمہ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، تو لا صلاۃ میں جو نفی ہے وہ نماز نفل کی نفی ہے۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمارا بھی یہی قول ہے اور اس پر عمل ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لا صلاۃ تطوع بعد العصر، کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب ایک حصہ اور تھا عصر کی فضیلت کا، باب میں 2 باتیں تھیں نا، اس کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی نافع نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا الذی یفوتہ العصر کانما اوتر اہلہ و مالہ،
وہ شخص جس کی عصر فوت ہو جائے، یعنی نماز عصر فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو گویا اس کے اہل اور مال سب فوت ہو گئے۔ آپ بتائیں کہ نماز عصر کا فوت ہونا، یعنی وقت گزر جائے اور نماز نہ پڑھ سکیں، تو یہ ایسے ہی ہے گویا اہل اور مال سب ہلاک ہو گئے، سب فوت ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کس قدر اہم ہے۔ تو یہ باب دو چیزوں سے متعلق تھا اور دونوں کے بارے میں حدیث نقل کر دی گئی۔ اب اس کے بعد ایک باب ہے وقت الجمعۃ وما یستحب من الطیب والدہان، جمعہ کا وقت اور خوشبو اور تیل کے استحباب کا ذکر۔ طیب کہتے ہیں خوشبو کو، اور دہان کا معنی تیل۔ تو جمعہ کے روز آدمی خوشبو لگائے، سر میں تیل لگائے، یہ مستحب ہے۔ اس تعلق سے آپ اس باب میں پڑھیں گے۔ جمعہ کا وقت کیا ہے اس بارے میں بھی آپ پڑھیں گے۔ اخبرنا مالک اخبرنی عمی ابو سہیل بن مالک عن ابی، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی میرے چچا ابو سہیل ابن مالک نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قال كنت ارى تنفسة لعقیل ابن ابی طالب یوم الجمعۃ تطرح الى جدار المسجد الغربی۔ تنفسہ کہتے ہیں بوری کو یا بوریا کو، جانتے ہیں بوریا؟ پہلے عام طور پر لوگ بوریوں پر بیٹھتے تھے۔ اب بھی گاؤں دیہات میں جہاں بوریاں ہوتی ہیں کہیں بیٹھنا ہے بچھا لیا بیٹھ گئے، اور اس سے بڑا ہو تو بورا کہتے ہیں اسے، کوئی بھرنا ہوا تو بھر دیا اسی میں۔ تو اسی بوری کے تعلق سے بیان ہے کنت ارى تنفسة لعقیل ابن ابی طالب، میں عقیل ابن ابو طالب کی ایک بوری کو دیکھتا تھا۔ کب؟ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن۔ کس حال میں دیکھتا تھا؟ تطرح الى جدار المسجد الغربی، کہ وہ بوری مسجد کی مغربی دیوار کی طرف ڈال دی جاتی تھی، مسجد کی مغربی دیوار کی طرف ڈال دی جاتی تھی۔ فَإِذَا غَشِيَتْ تِنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خرج عمر بن الخطاب الى الصلاة یوم الجمعہ۔ تو جب دیوار کا سایہ، جس دیوار کی جڑ میں بچھاتے اسے، تو جب دیوار کا سایہ اس پوری بوری کو ڈھک لیتا، یعنی سایہ پوری بوری پر آ جاتا، خرج عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر ابن خطاب نماز کے لیے جمعہ کے روز نکلتے، یعنی وہی گویا دیکھتے، جب سایہ پورا چھا لیتا اسے ڈھانپ لیتا، تب وہ نماز کے لیے نکلتے تھے۔ ثم نرجع فنقیل قائلۃ الضحیٰ، پھر ہم واپس لوٹتے اور چاشت کے وقت قیلولہ کی طرح سے قیلولہ کرتے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب کب نکلتے تھے؟ جب آفتاب ڈھل جاتا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ جب آفتاب ڈھل جائے گا تو دیوار کا سایہ ادھر جائے گا نا۔ یہاں کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مثلا یہ دیوار ہے پچھم طرف کی، مغرب کی دیوار ہے یہ، اس کے قریب میں ایک بوری بچھا دی گئی دیوار کی جڑ میں سٹا کر کے، تو جب تک آفتاب ادھر رہے گا یہاں پوری دھوپ رہے گی نا، اور آگے جائے گا اوپر تب بھی دھوپ رہے گی، اور جب آفتاب تھوڑا ادھر جائے گا تو دیوار کا سایہ ادھر آئے گا نا، تو جو آفتاب ڈھلے گا اس کا سایہ ادھر بڑھے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آفتاب ڈھل جاتا تھا تو ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام آج کی طرح سے دوپہر کا کھانا کھا کر کے ظہر بعد قیلولہ نہیں فرماتے تھے،
وہ چاشت کے وقت جب دن خوب چڑھ جاتا تھا تب قیلولہ کرتے تھے عام دنوں میں، لیکن جمعہ کے دن چونکہ جمعہ کے لیے تیاری کرنی ہوتی تھی، غسل کرنا ہے، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، سروں میں تیل لگانا ہے، اور اس طرح کچھ کام ہوتا تھا، نپٹا لیتے تھے۔ تو چاشت کے وقت جو اور دنوں میں قیلولہ کرتے تھے تو جمعہ کے دن قیلولہ نہیں کرتے تھے، بس تیاری مصروف رہتے تھے۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آتے تھے تب وہ چاشت کے وقت قیلولہ کرنے کی طرح قیلولہ کرتے تھے۔ سمجھ رہی نا کیا دیا؟ ثم نرجع فنقیل قائلۃ الضحیٰ، پھر ہم واپس لوٹتے نماز پڑھ کر کے تو چاشت کے وقت قیلولہ کرنے کی طرح قیلولہ کرتے۔ تو معلوم ہو کہ اور دنوں میں اس وقت قیلولہ کرتے تھے اور جمعہ کے دن کر نہیں پاتے، جمعہ کے نماز کے بعد کرتے تھے۔ تو چونکہ ان حضرات کا جو قیلولہ ہوتا تھا تو واقعی وہ قیلولہ ہی رہتا تھا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں قیلولہ کر رہے ہیں اور لیلولہ ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں بالکل بے خبر۔ اچھا، اور کیا کرنا چاہیے جمعہ کے روز؟ وہ دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا وهو مدہن متطیب الا ان یکون محرما۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جمعہ کے لیے تشریف نہیں لے جاتے مگر اس حال میں کہ وہ تیل لگائے ہوتے، خوشبو لگائے ہوتے، مگر یہ کہ وہ محرم ہو، یعنی حالت احرام میں ہو۔ یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے تو خوشبو لگائے ہوتے اور سر پر تیل لگائے ہوتے تھے۔ ہاں، جب کبھی وہ احرام کی حالت میں ہوتے تھے اور جمعہ کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ خوشبو نہیں لگاتے، تیل نہیں لگاتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرنی چاہیے، سر میں تیل لگانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی احرام کی حالت میں ہے تو چونکہ اس حالت میں یہ کام ممنوع ہے اس لیے نہ کریں۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن السائب ابن یزید، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی زہری نے، سائب ابن یزید سے روایت کرتے ہیں، ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زاد النداء الثالثہ یوم الجمعہ، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے روز تیسری ندا کا اضافہ کیا، جمعہ کے روز تیسری ندا کا اضافہ کیا۔ تو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے کتنی بار ندا دی جاتی ہے؟ 2 بار کہ 3 بار؟ 3 بار ندا دی جاتی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بار اذان ہو جاتی ہے مائک سے، ایک ندا ہو گئی نا، ندا نماز ہی کے لیے نہ ہے۔ جب امام خطبہ دینا چاہتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اذان دی جاتی ہے نا، وہ ندا ہی ہے نا، 2 ہو گئی۔ جب وہ خطبے سے فارغ ہوتا ہے اقامت کہی جاتی ہے نا، وہ بھی تو وہی کلمات، وہی تو ندا ہے، تو 3 بار ندا ہوئی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر ان کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جمعہ کے لیے 2 بار ہی ندا دی جاتی تھی۔ ایک ندا وہ ہے جو امام کے ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے دی جاتی ہے، ایک ندا وہ تھی، اور ایک نماز شروع کرنے سے پہلے جو ندا دی جاتی ہے وہ تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تیسری ندا کا اضافہ کیا ہے جو اس وقت پہلی ہے، بالکل سب سے پہلی اذان ہوتی ہے وہی نا، جو اضافہ کیا ہے یہی پہلی اذان ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر بدعت یا ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خلیفہ برحق ہیں جن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ ان کی طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی میرے طریقے کو اپنا لو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنا لو، تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے نا، انہوں نے زائد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نئی چیز یا جو بڑھا دی جائے پہلے نہ رہی ہو وہ سب گمراہی نہیں ہے،
بلکہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں اور جو بری ہیں اسے آپ گمراہی کہہ سکتے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن آدمی جائے، خوشبو لگائے، تیل رکھے سر پر، سورج ڈھلنے کے بعد جائے، تو یہ سب ہم اختیار کرتے ہیں۔ وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُ الَّذِي زِيدَ هُوَ النِّدَاءُ الْأَوَّلُ، اور تیسری ندا جس کا اضافہ کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، یہ وہی پہلی اذان ہے، پہلی ندا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک باب ہے القراءۃ فی صلاۃ الجمعۃ وما یستحب من الصمت، جمعہ کی نماز میں قراءت کرنا اور خاموشی کا مستحب ہونا۔ اب دونوں کام کیسے ہوگا؟ قراءت بھی ہو اور خاموشی بھی ہو، یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے دونوں حکم الگ الگ ہیں۔ جمعہ کی نماز میں قراءت کرنا اور جمعہ کے خطبے کے وقت خاموشی اختیار کرنا ہے نا، کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو جتنے بھی لوگ ہیں سب خاموش رہیں اور سنیں اسے، اور چونکہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کے بارے میں تو موجود ہی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ تو یہاں وہ دونوں باتیں ہیں، یعنی قراءت کا مسئلہ ہے اور خاموشی کے استحباب کا بھی بیان ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا زمرة بن سعید المازنی عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زمرہ ابن سعید مازنی نے، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں ان الضحاک بن قیس سأل النعمان بن بشیر، کہ ضحاک ابن قیس نے نعمان ابن بشیر سے دریافت کیا ماذا کانا یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اثر سورۃ الجمعۃ یوم الجمعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے روز سورہ جمعہ کے بعد کس کی قراءت فرماتے تھے؟ یعنی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی قراءت فرماتے تھے تو دوسری رکعت میں کس سورت کی قراءت فرماتے تھے؟ فقال کان یقرأ هل اتاک حدیث الغاشیہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قراءت فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان صورتوں کی جمعہ کی نماز میں قراءت کرنا یہ بہتر ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں کی قراءت کی جب بھی نماز جمعہ ہونے میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ثعلبۃ بن ابی مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، ثعلبہ ابن ابو مالک سے روایت کرتے ہیں انہم کانوا زمان عمر بن الخطاب یصلون یوم الجمعۃ حتی یخرج عمر۔ زہری ثعلبہ ابن ابو مالک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں یعنی دور خلافت میں جمعہ کے روز نماز پڑھتے رہتے تھے، لفظ نماز پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر باہر تشریف لاتے۔ فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ، تو جب حضرت عمر باہر آتے اور ممبر پر تشریف فرما ہوتے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، اور مؤذن اذان دیتا۔ قال ثعلبۃ جلسنا نتحدث، ثعلبہ ابن ابو مالک کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، یہ دنیا کی باتیں نہیں، مسئلے مسائل کی دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے اور ادھر اذان ہو رہی ہوتی۔ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا، تو جب مؤذن خاموش ہو جاتا اور حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہم خاموش ہو جاتے۔ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا، تو ہم میں سے کوئی بات نہیں کرتا۔
تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ جب حضرت عمر خطبہ دیتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور معلوم ہو رہی ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو خطبہ دینے والی اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے تو اذان کے درمیان اگر کچھ دینی باتیں کر رہے ہوں تو کر سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا نا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام اپنی جگہ سے اٹھے اور ممبر پر جائے تو اس وقت سے نہ تو کوئی نفلی نماز شروع کرنی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنی ہے. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام نکل جائے خطبہ دینے کے لیے جائے تو اب نہ تو کوئی نماز نفل پڑھنی ہے نماز شروع کرنی ہے اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرنی ہے. سمجھ رہے نا. اخبرنا مالک ہمیں خبر دی مالک نے حدثنا الزہری ہم سے حدیث بیان کی زہری نے قال خروجہ یقطع الصلاۃ امام کا نکلنا نماز کو قطع کر دیتا ہے. یعنی کسی نماز کے آغاز کو روک دیتا ہے منع کر دیتا ہے اس سے. وکلامہ یقطع الکلام اور اس کا کلام ہر طرح کے کلام کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جب وہ کلام کرنا شروع کرے خطبہ دینا شروع کرے اب کوئی کلام نہیں کر سکتا. اخبرنا مالک اخبرنا ابو النضر عن مالک بن ابی عامر ہمیں خبر دی مالک نے ہمیں خبر دی ابو النضر نے وہ مالک ابن ابو عامر سے روایت کرتے ہیں ان عثمان ابن عفان کان یقول کہ حضرت عثمان ابن عفان اپنے خطبے میں فرماتے تھے قلما یدعو ذالک اذا خطبہ جب وہ خطبہ دیتے تو کم ہی اسے چھوڑتے. مطلب کیا ہوا کہ جب بھی وہ خطبہ دیتے تو اکثر اس بات کو اپنے خطبے میں کہتے تھے. یعنی نہ کہنا یہ کم ہی ہوتا تھا تو اکثر کہتے تھے. اور بات ہے کیا وہ آگے ہے. اذا قام الامام فاستمعوا وانصتوا جب امام کھڑا ہو جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو. فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت کیونکہ اس خاموش رہنے والے کے لیے جسے امام کی بات سنائی نہ دے رہی ہو سن نہ پا رہا ہو دور ہونے کی وجہ سے اتنا ہی اجر و ثواب ہے اسی کے مثل حصہ ہے جو اس خاموش رہنے والے کے لیے جو سن بھی رہا ہے. للسامع المنصت. ظاہر بات ہے لوگ زیادہ ہوں گے تو جو قریب ہیں انہیں آواز سنائی دے گی وہ سنیں گے اور جو پیچھے ہیں انہیں آواز سنائی نہیں دے گی. تو ایسا نہیں کہ جنہیں سنائی دے وہ خاموش رہیں اور جنہیں سنائی نہ دے وہ بات کرتے رہیں. جنہیں امام کی آواز سنائی دے وہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں اور جنہیں امام کی آواز سنائی نہ دے وہ بھی خاموش رہیں. اس لیے کہ جب وہ خاموش رہیں گے انہیں بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو مل رہا ہے جنہیں آواز سنائی دے رہی ہے. اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ہمیں خبر دی مالک نے ہمیں خبر دی ابو الزناد نے وہ اعرج سے روایت کرتے ہیں وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت والامام يخطب. یہ حدیث بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے. آج آپ مسجدوں میں دیکھیں گے تو اس کے خلاف عمل تو عام ہو چکا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے ساتھی سے کہو جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو کیا کہو چپ رہو فقد لغوتا تو نے لغو کام کیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے. آپ بیٹھے ہیں امام کا خطبہ سن رہے ہیں اتفاق سے آپ کے بغل میں کسی نے کچھ بات کرنا شروع کر دیا تو آپ فوراً کہتے ہیں نا چپ رہو. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو امام کے خطبہ دینے کے وقت یہ خود لغو اور بیکار کام ہے. آپ کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت. سمجھ رہے ہیں نا.
تو اس میں عام لوگ مبتلا ہے کہ نہیں؟ جو نہیں جانتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور جو مسئلہ جانتے ہیں انہیں روکتے ہیں کہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انہیں دیکھ کر کے ایسے ہی لگتا ہے، تو لطیفہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا، کہ 4 آدمی وہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے، سنا ہے نا؟ اچھا نہیں سنا ہے؟ تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو اتفاق سے کچھ کودنے کی آواز آئی پانی میں، تو ایک صاحب نے کہا اسی میں سے کہ اتنا کچھ کودا ہے، تو دوسرے نے کہا مچھلی ہوگی اور کیا ہوگا، تیسرے نے کہا ارے نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو امام صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا۔ تو اب سب کی نماز چلی گئی، سب نماز میں بول دیے نا۔ تو ایسے جس کو مسئلہ معلوم ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو نہیں بولنا چاہیے، تو جو چپ چاپ سن رہا ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ بات کر رہا ہے، تو جن کو معلوم ہے سمجھا رہے ہیں اسے اسی درمیان جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے۔ تو معلوم ہو کہ سمجھانے کے لیے اس سے پہلے وقت ہے اور اس کے بعد میں وقت ہے۔ جب خطبہ دے رہا ہو تو آپ غور سے سنیں، نہ خود بات کریں نہ کسی کو سمجھائیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن قاسم نے کہ ان کے والد قاسم ابن محمد نے اپنی قمیص میں خون دیکھا، رأى فی قمیصہ دمن، اپنی قمیص میں خون لگا ہوا دیکھا، والامام علی المنبر یوم الجمعہ، اور امام جمعہ کے روز منبر پر تھے، فنزع قمیصہ فوضعہ، تو انہوں نے اپنی قمیص اتاری اور اسے رکھ دیا اپنے سامنے یا کنارے رکھ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب امام منبر پر ہو، یعنی امام خطبہ دے رہا ہو، تو کسی کو یہ کہنا بھی لغو ہے کہ تم چپ رہو، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کی اپنی نماز متاثر ہو تو اتنا عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جو کپڑا پہن رکھا تھا اس پہ انہیں خون نظر آیا، اب ظاہر بات ہے خون لگا ہوا رہے اس کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوگی ان کی، تو اب ظاہر بات ہے یہ صورتحال ہو اور وہ بالکل حرکت نہ کرے، چپ چاپ بیٹھا رہے اور نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ تو ابھی ایسا عمل اس کے سامنے آ گیا تو کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ کپڑا اپنا نکال دے گا، وہ عمل کر لے گا جیسا کہ انہوں نے اپنا عمل کیا، کپڑا نکال دیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے کوئی عمل درپیش ہو جائے تو امام کے خطبہ دینے کے درمیان بھی وہ عمل کر سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ باقی یوں کسی کو سمجھانا، کسی کو نصیحت کرنا، اس وقت یہ منع ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ ایک باب پڑھیں گے، صلاۃ العیدین، یعنی عیدین کی نماز، اور اس میں خطبے کے تعلق سے جو انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا۔